مسیح یسوع میں میری طرف سے سلام. سب غلام کے نہایت ہی شکر گزار ہیں جو عظیم اور بھلا اور ہمارے درمیان موجود ہے. آمین. سو چند لمحوں کے لیے ہم خدا کی کلام مقدس میں سے اپنی نصیحت اور تربیت کے لیے چند باتیں سیکھیں گے. میرے ساتھ پہلا کرنتھیوں اس کا 3 باب اور اس کے ہم 16ویں آیت سے نکالیں گے. پہلا کرنتھیوں 3 باب اور اس کی 16ویں آیت میں یوں مرقوم ہے: کیا تم نہیں جانتے کہ تم زندہ خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ آمین. سب تشریف رکھیں. آج ہم اس بات پر غور کریں گے مقدس کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ یہاں جو پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو یہ حکم فرماتا ہے اور انہیں آشنا کرتا ہے، انہیں آگاہی دیتا ہے اور انہیں بتاتا ہے، اور کسی اور کے بارے میں نہیں. کیونکہ موجودہ کلیسیا یروشلم کے لوگ اور خدا کی ہیکل اور اس کے بعد تمام باتوں پر وہ آشنا کر کے ہمیں کسی بات پر غور دلا رہا ہے. اور وہ غور کس بات پر آ رہا ہے؟ مقدس پر. بنی اسرائیل قوم اس وقت یہ سمجھتی تھے کہ ہیکل جو ہے وہ خدا کا گھر یعنی کہ مقدس ہے، مگر پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو اب یہ حکم دے رہا ہے کہ تم نہیں جانتے. انہیں کہتا ہے اب تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا کیا ہو؟ مقدس ہو، یعنی کہ مقدس ہو. اور یہ بات اس وقت اس کلیسیا کے لیے تھی تو یہ آج ہمارے لیے ہے. آمین. تو آج ہم نے اس پر غور کرنا ہے. ہم نے اپنے بدن پر توجہ کرنی ہے. کیا یہ بدن اگر خدا نے مجھے دیا ہے تو یہ کس مقصد کے لیے دیا ہے؟ ہم نے اس مقصد کو جاننا ہے. کیونکہ انسان دنیا میں آیا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں آیا ہوں اور چلا جاؤں گا. نہیں بھائی، میری بہن، میرے بھائی، آپ کسی مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں. آمین. تو خدا چاہتا ہے کہ آپ میں سے اپنا جلال ظاہر کرے. آمین. تو اگر ہم غور کریں گے مقدس کے بارے میں تو مقدس جو ہے وہ پہلے ہے کہاں تھا؟ تو جب ہم شریعت پر غور کرتے ہیں تو شریعت میں جب خدا نے موسیٰ سے کلام کیا اور موسیٰ کو فرمایا، اس سے کہا کہ دیکھ، میں جو نمونہ تجھے پہاڑ پر دکھاتا ہوں ہو بہو ویسا ہی انہیں گھر بنانا ہے. آمین. تو غور طلب بات ہے، عبرانیوں میں اس کا ذکر ہے. تو بڑی ترتیب کے ساتھ ہیکل بنائی گئی تھی. اس کی ہر چیز ترتیب کے ساتھ تھی، کوئی چیز جھوٹی بھی نہیں تھی. اور خدا نے کہا تھا جو میں نے تجھے دکھایا ہے ویسا ہی ہونا چاہیے، اسے چوکنا نہیں چاہیے، اسے کم نہیں ہونا چاہیے. اور دیکھیں ہیکل بنائی گئی، اور جب ہیکل بن گئی تو اسے کس چیز سے پاک کیا گیا؟ جانتے ہیں ہم پاک کس سے ہوتا ہے؟ کس سے؟ آمین. ہاللیلویا. جب بھی کوئی چیز مخصوص کی جاتی ہے، بنائی جاتی ہے، کسی انسان کے لیے نہیں. میں کسی انسان کی بات نہیں کر رہا، میں رب الافاق کی بات کر رہا ہوں. آمین. اور جب کوئی چیز خداوند کے لیے بنائی جاتی ہے تو اسے مخصوص کیا جاتا ہے، اسے مقدس کیا جاتا ہے، اور اس مقدس ہونے کے سبب سے وہ مقدس کہلاتا ہے. آمین. تو خدا نے ہمیں بھی تو مقدس کیا ہے. آمین.
اس لیے پالوس رسول ہم پر غور دلاتا ہے، ہمیں آشنا کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں شریعت میں بہت سارے احکام تھے، ہے تو یا نہیں؟ تین ایک میجر چیزیں تھیں۔ جب ہم ابراہیم پر غور کرتے ہیں تو اسے ایک نشان دیا گیا تھا خزنے کا، ہے ایسا؟ اور جب کوئی ہیکل میں آتا تھا دعا کرنے کے لیے تو اس کے لیے بھی ایک نشان تھا، اور وہ کیا نشان تھا آپ جانتے ہیں؟ اوڑھنی اوڑھ کر، کس طرح سے؟ اپنے سر پر چادر رکھ کر، اور پھر بال بڑے ہیں، جانتے ہیں آپ؟ مگر جب آگے آتے ہیں تو غور طلب باتیں ہیں کہ خدا نے کیوں ہٹائے ہیں، ان کو دور کیوں کیا گیا ہے؟ بڑی گہری باتیں ہیں اور سننے اور سمجھنے والی باتیں ہیں، غور طلب باتیں ہیں۔ جب ہیکل کے 3 ہاتھے تھے تو پہلے ہاتھے میں کیا تھا اور دوسرے میں کیا تھا اور تیسرے میں کیا تھا؟ جب آپ توجہ کریں گے، غور کریں گے تو پھر ہو بہو خدا کی تمام باتیں آپ پر کھلتی جائیں گی۔ آمین۔ کیونکہ بہت سارے بھید ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، مگر خدا کا پاک ہمیں عقائد دے کر، ہمیں آشنا کر کے، ہمیں ان تمام بھیدوں سے آشنا کرتا ہے، ہمیں دکھاتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے اس دنیا میں رہنا ہے۔ تو غور طلب باتیں ہیں، وہ ہٹی گئی۔ اب ہیکل پر غور کریں۔ ہیکل جو بنائی گئی تھی وہ 3 چیزوں پر مشتمل تھی۔ تو انسان کا بدن کس طرح ہے؟ کتنوں پر؟ جان، بدن اور روح۔ آمین۔ اور اگر وہ ہیکل بنائی گئی تھی اور ان میں تمام باتیں اور تمام چیزیں تھیں تو وہ تمام چیزیں اب ہم نے غور کرنی ہے۔ پالوس رسول یہ تمام باتیں کیوں ہمیں سکھانا اور بتانا چاہتا ہے؟ کیونکہ یسوع نے اس باتوں کا دعویٰ کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ دعویٰ کیا تھا نا، کس کے بارے میں؟ ہیکل کے بارے میں۔ ایسا ہی ہے نا؟ اس نے کہا کہ اگر اس ہیکل کو گراؤ گے تو میں اسے 3 روز میں کیا کروں گا؟ اٹھا کھڑا کروں گا۔ مگر وہ نہیں جانتے تھے، وہ نہیں سمجھتے تھے یسوع نے کس کی بابت کہا تھا۔ آمین۔ تو کیا ہم غور کریں تھوڑا سا اور، تو کلام خدا میں ایک بات لکھی ہوئی ہے۔ وہ بات کیا ہے کہ آسمان میرا تخت اور زمین میرے پاؤں تلے کی چوکی ہے، تم میرے لیے کیسا گھر بناؤ گے اور کون سی چیز اور کون سی جگہ میری آرام گاہ ہوگی۔ آمین۔ تو کیا آپ خدا کو آرام دینا چاہتے ہیں؟ دینا چاہتے ہیں؟ تو آج ہم نے غور کرنا ہے اور غور کر کے پھر ان پر عمل بھی کرنا ہے۔ آمین۔ اور آپ جانتے ہیں کہ خدا کس باتوں سے خوش ہوتا ہے؟ کون سی بات ہے جس سے خدا خوش ہوتا ہے؟ کیا کرنا؟ اچھی بات ہے۔ اور کوئی بتا سکتا ہے؟ اور کوئی بتا سکتا ہے؟ بھائی لگائیں، میں کوئی آپ کو وہ نہیں کہوں گا، آپ ذرا سوچیں۔ اگر ہم ہجری نبی کی معرفت پڑھیں گے اس کے پہلے اور اس کی 8ویں آیت کو، تو وہاں لکھا ہوا ہے، کہتا ہے میرا گھر ویران پڑا ہوا ہے۔ کیا پڑا ہوا ہے؟ جاؤ پہاڑوں سے لکڑیاں کاٹو اور میرا گھر تعمیر کرو، اس سے میں کیا ہوں گا؟
خوش ہوں گا. آمین. خدا خوش ہوتا ہے کہ اس کا گھر بنایا جائے. آمین. تو بنانے کے لیے چاہیے کیا بھائی؟ لکڑیاں. آمین. تو لکڑیاں ہم نے بننا ہے. ہاللیلویا. کیوں؟ کیونکہ خدا کا حکم ہے. وہاں شریعت میں تھا اور یہاں فضل میں ہے. کیا آپ جانتے ہیں شریعت میں جو ہیکل تھی وہ ایک جگہ مخصوص تھی. ایسا ہی ہے نا؟ تو خدا ہمارا کیسا ہے؟ کیا؟ آمین. خدا کیا ہے؟ تو کیا خدا جو ہمارا لامحدود ہے تو ہو چاہتا ہے کہ وہ بڑھے. آمین. اس لیے اس نے ہمیں چنا ہے. آمین. اور جب اس نے ہمیں چنا ہے تو ہم ہیں اس کا مقدس اور پاک لوگ. آمین. جس نے ہمیں چن لیا ہے تو کیا وہ جو ہیکل تھی وہ تو ایک جگہ رہتی تھی. ایسے ہی تھی نا؟ تو ہم بھی ایسے ہی ہیں جیسا خدا ہے ہمارا. اسی ہیکل ہم ہیکل ہیں یا نہیں ہیں؟ تو ہم ایک جگہ پر ہیں بھائی. یہ چلتی پھرتی ہیکل ہے. آمین. یہ چلتی پھرتی ہے جیسا ہمارا خدا لامحدود ہے. آمین. کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جیسا میں ہوں میں یہ چاہتا ہوں میرے لوگ بھی ہوں. کیسے؟ میری مانند. ایسے ہی کلام کہتا ہے نا کہ بھائی مسیح کی مانند بنو. کس کی مانند بنو؟ تو مسیح کی مانند کس طرح سے بنا جاتا ہے؟ کلام سے. آمین. کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم مسیح کی مانند بنیں. تو مانند بننے کے لیے ہمیں خدا کے کلام میں سے پڑھنا ہوگا. ٹھیک ہے. سننا ہوگا اور سن کر اس پر عمل کرنا ہوگا. تو یہاں بہت ساری باتیں ہیں ہم نے غور کرنا ہے. اگر ہیکل 3 ہاتھوں پر تھی تو پھر ہمارے اندر بھی ویسا ہی ہونا چاہیے. 3 ہاتھ ہونی چاہیے. اگر ہیکل میں جو چیزیں بنائی گئی تھی وہ ہمارے اندر بھی ویسی ترتیب کے ساتھ ہونی چاہیے. کیونکہ یسوع نے اب ہمیں کہہ دیا ہے کہ تم مقدس ہو, تم میرا گھر ہو. اور یسوع ایک دفعہ ہیکل میں گیا اور وہاں بہت ساری چیزیں تھیں جن سے یسوع کو غصہ آیا. کیا آیا؟ دیکھیں یسوع غصہ کرتا ہے تو جیسی کر لیں سارے پیچھے بھی بیٹھ جاتے ہیں. اے خادم یہ غصہ کرتے ہیں. کلام کیا کہتا ہے؟ اور غصہ کر پر گناہ نہ کر. یسوع نے غصہ کیا, گناہ کیا؟ تو کیا ہم غصہ کرتے ہیں تو کیا گناہ کریں؟ نو سر. ہمارے غصے میں بھی اچھی ہو اور خدا کا جلال ظاہر ہو. آمین. غصہ کیا اور اس نے ہیکل کا صفایا کر دیا. اس میں سے تمام خرید و فروخت کرنے والے لوگوں کو باہر کر دیا اور کہا, لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر ہوگا اور تم نے اسے ڈاکوؤں کی. تو غور کا بات ہے اگر یسوع نے اس جگہ پر صفائی کی تو آج ہمیں بھی اپنے بدن کی صفائی کرنے کی ضرورت ہے. آمین. اس میں سے گندگی باہر نکالنے کی ضرورت ہے اور جب گندگی باہر نکلے گی تو پھر خدا بسے گا. آمین. اور جب خدا بسے گا تو پھر خدا ہمیں آگے لے کر جائے گا. آمین. پہلے ہیکل کہاں تھی؟ آسمان پر. اور پھر کہاں بنی؟ یروشلم میں. اور اب کہاں ہے؟ ہم. اور اب ہم ختم ہونے کے بعد پھر وہیں چلے جائیں گے جہاں تھے ہم تھے. آمین. ہیکل جہاں تھی پھر واپسی وہاں چلی جائے گی. آمین. ہم وہیں جانے والے ہیں. تو غور طلب باتیں ہیں. وہاں شمعدان تھا, ہے تھا, میز تھی اور میز پر کتنی روٹیاں تھیں؟ کتنی؟ 12. اور غور طلب بات ہے عہد کا صندوق تھا
اور عہد کے صندوق کے اندر کتنی چیزیں تھیں؟ 3 تھی. کتنی؟ ایک ہارون کا عصا اور ایک مرتبہ جس میں من تھا اور 10 حکام. آمین. غور طلب بات ہے. اور ایسا ہی ہمارے اندر بھی ہے بالکل ہو بہو. وہاں اور بھی بہت کچھ تھا، میں اور تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. میں ذرا آپ کو مختصر سے باتوں سے آپ کو ذرا آشنا کرنا چاہتا ہوں، آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ جس طرح وہ ہیکل بنائی گئی اور ویسا ہی ہم ہیں. یسوع مسیح نے ایک بات کہی تھی، کہتا ہے کوئی بھی چراغ دان جلا کر اس کے پلنگ کے نیچے رکھتا ہے. کہاں رکھتا ہے؟ اس کو چراغ دان، تاکہ باہر آنے والوں کو روشنی ہو اور وہ آسانی سے. تو چراغ دان کائے کے لیے بنایا گیا تھا؟ روشنی کے لیے. کس کے لیے؟ تاکہ انسان کو آسانی ہو. تو یسوع ہمارا کیا ہے؟ نور. آمین. اس نے کہا میں دنیا کا نور ہوں. آمین. تو نور تاریکی میں چمکتا ہے. کہاں چمکتا ہے؟ اور جب تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی اسے قبول نہیں کرتی تو کلام کہتا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے ان کو خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا جو کوئی اس کے نام پر ایمان لاتا ہے. آمین. ہم کس کے نام پر ایمان لائے ہیں؟ یسوع مسیح کے نام پر. آمین. کسی انسان کے نام پر نہیں، اس اعلیٰ نام پر ہم ایمان لائے ہیں اور اس اعلیٰ نام کے وسیلہ سے ہم اس جگہ پر موجود ہیں. آمین. تو دیکھیں خدا نے جو بھی کائنات میں بنایا ہے اسے بڑی ترتیب سے بنایا ہے. ستارے زمین پر ہیں. کہاں پر ہیں؟ چاند زمین پر ہے، سورج زمین پر ہے. کہاں پر؟ تاکہ انسان کے لیے روشنی ہو. آمین. تو جو چراغ دان تھا وہ بھی کسی کی چیز کی علامت تھا. آمین. اور وہ یسوع کی تھی. آمین. کیونکہ یسوع نور ہے، یسوع راستہ ہے. اس نے کہا نا کلام کیا کہتا ہے؟ تیرا کلام کیا ہے نا. آمین. تو چراغ دان میں کتنی شاخیں تھیں؟ کتنی؟ اگر وہ چراغ دان 7 شاخوں میں تھا تو اس کو ہونا کہاں چاہیے؟ بھائی روشنی ہمیشہ اوپر رہتی ہے. کہاں رہتی ہے؟ تو پھر یہ چراغ ہے کہاں؟ کدھر؟ تو کدھر ہے؟ ہمارے پاس. ہم اپنی بات کر رہے ہیں، میں اوپر کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے بدن کی بات کروں کیونکہ یہ مقدس ہے خدا کا. اور اگر یہی ہے تو پھر اس میں سب چیزیں موجود ہونی چاہیے. آمین. یہ جو سر ہے نا در حقیقت یہ مسیح ہے مگر موجودہ ہم ہیں. تو اس میں 7 ہی شاخیں ہیں. کتنی شاخیں ہیں؟ 2 کان، 2 آنکھیں اور جہاں سے زندگی کا دم گیا اور پھر ایک منہ. کتنے بنے؟ کتنے؟ اور ان کو ایک میں لے آئیں ذرا ترتیب کے ساتھ، ان کو ایک کر لیں تو یہ 5 چیزیں بنتی ہیں عقل کے ساتھ مل کر. کتنی چیزیں؟ اور کلیسیا میں کتنی خدمتیں ہیں؟ کتنی؟ اور یہ ہے کہاں؟ اوپر یا نیچے؟ یہ اوپر ہے. آمین. استاد کیا ہے؟ بڑا. کیا ہے؟ پاسبان کیا ہے؟ رہنما کیا ہے؟ تو بھائی ہم خدا کی رہنمائی میں چل رہے ہیں. پاسبان ہو، مبشر، استاد، کوئی بھی ہو، ہم یسوع کی رہنمائی میں چلتے ہیں اور یسوع کی رہنمائی میں چلا کر ہم کیا کر رہے ہیں؟ کلیسیا کو اس مسیح یسوع کی رہنمائی میں چلا رہے ہیں. آمین. تو غور طلب باتیں ہیں. ہم خدا کا مقدس ہیں سب مل کر. ٹھیک ہے. تو یہ 7 شاخوں پر تھا تو یہ یہاں پر پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. پھر 10 احکام تھے. کتنے احکام؟ تو یہ 10 احکام ہے کہاں؟
اگر موجودہ ہماری ہیکل میں ہے تو پھر ہونے چاہیے نا بھائی. 5 اور 5 کتنے بنتے ہیں؟ 10. اور یسوع مسیح نے 10 کو 2 میں کنورٹ کر کیا بڑا اور پھر دوسرا ہوگا اس کو 2 حکموں میں کر دیا. تو یہ 2 ہیں، ایک یہ اور ایک یہ. کلام کیا کہتا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ خدا کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا ہے؟ برکت، حیات اور زندگی ہے. آمین. اور دوسرے ہاتھ میں کیا ہے؟ دولت. آمین. خدا کے دونوں ہاتھوں میں سب کچھ ہے. اور خدا کے کس ہاتھ نے نجات کو حاصل کیا ہے؟ کبھی جانتے ہیں آپ کس ہاتھ نے؟ دائیں ہاتھ نے. آمین. کہتا ہے میرے دائیں ہاتھ نے مجھے سنبھالا. یسایا کی کتاب میں لکھا ہوا ہے میرے ہی بازو نے مجھے سنبھالا. تو دیکھیں شریعت کے 10 احکام آپ کو کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں آپ کو؟ بھائی سنبھالتے ہیں، آپ کو پالتے ہیں، آپ کو پوستے ہیں. کماتے کون ہیں؟ کون؟ یہ ہاتھ ہی کرتے ہیں نا سب کچھ. آمین. تمہارے لیے کرتا کون ہے؟ بھائی یہ ہاتھ نہیں کرتے، ہمارا خدا کرتا ہے. آمین. یہ جو 10 احکام ہے یہ ہمارا خدا ہے. وہ ہمیں پالتا پوستا ہے، وہ ہمیں بناتا ہے، وہ ہمیں آگے چلاتا ہے، ہماری زندگی کو بحال کرتا ہے. تو غور طلب باتیں ہیں. یہ تمام باتیں پائی جاتی ہیں کلام میں. تو آپ جانتے ہیں 12 روٹیاں تھی، ہر ایک قبیلے کے مطابق ایک روٹی تھی. اور غور طلب باتیں ہیں 12 قبیلے تھے. اور یسوع کے کتنے شاگرد تھے؟ کتنے؟ ایسا ہی ہے. تو غور کریں یہ 12 جو ہے نا یہ کسی کو ظاہر کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ظاہر کرتے ہیں. تو ظاہر یہ کس چیز کو ظاہر کرتے ہیں؟ پھر چلیں گے ذرا سیکھیں گے. تو میں آپ کو مختصر سا بتانا چاہتا ہوں. 12 آپ کی پسلیاں ہیں. کتنی پسلیاں ہیں؟ 12 سامنے ہیں اور 12 ایسی ہیں. ایسا ہی ہے. ذرا پوچھ لیجیے گا ڈاکٹروں سے جو سرجن ہیں یہ کیوں ہے پسلیاں؟ بھائی عورت بنی کہاں سے تھی؟ کہاں سے؟ یہیں سے بنی تھی نا. تو ہم نے غور کرنا ہے جب عورت بنی ہے تو عورت کلیسیا ہے. اور کلیسیا کہاں سے نکلی؟ پسلی سے. ایسا ہی ہے. ہم نے غور کرنا ہے یہ تمام جو باڈی ہے، باڈی کے جتنے بھی اعضاء ہیں یہ خدا نے ترتیب سے بنائے گئے، انہیں ترتیب سے بنایا ہے. تو آپ جانتے ہیں ان 12 کے اندر ایک اور چیز ہے. وہ کیا چیز ہے؟ جو ہم نے پہلے کہا تھا نا کہ انسان 3 چیزوں پہ مشتمل ہے: جان، بدن اور روح. ایسا ہی ہے. یہ جو خون ہے در حقیقت یہ ہمیں کچھ سمجھاتا ہے، کچھ بتاتا ہے اور آگے ہمیں اس کے بارے میں سکھاتا ہے. تو غور کرنے والی بات ہے اس باڈی کے اندر، یعنی کہ ان پسلیوں کے اندر ایک دل پایا جاتا ہے. کیا پایا جاتا ہے؟ اور اس دل میں خدا رہنا چاہتا ہے. کیا رہنا چاہتا ہے؟ تو خدا جب رہنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں جہاں رہنا چاہتا ہوں اس جگہ کو کیا کیا جائے؟ کیا کیا جائے؟ صاف. اور خدا اندر رہنا چاہتا ہے اور باہر ناپاکی ہو سکتا ہے. تو اس لیے وہ باہر سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتا ہے، پھر وہ اندر آنا چاہتا ہے.
جب ہماری باڈی صحیح ہوگی، ٹھیک ہوگی، تو پھر خدا کا روح بسے گا ہمارے اندر آ کر۔ کلام میں لکھا ہے کیا؟ کہ میں اپنے آئین ان کے دلوں پر کیا کروں گا؟ تو خدا چاہتا ہے کہ آپ کے اندر، آپ کے دل کے اندر لکھا جائے۔ کلام کہتا ہے تو اپنے دل کی خوب حفاظت کر۔ کیا کر؟ کیونکہ زندگی کا سرچشمہ، یہ کون سی بات ہے؟ کیونکہ خدا رہنا کیا کہاں چاہتا ہے؟ دل میں۔ کیوں؟ کیونکہ کلام کیا کہتا ہے؟ انسان تو انسان کی ظاہری صورت پر نگاہ کرتا ہے، پر خدا دل پر نگاہ کرتا ہے۔ کہاں کرتا ہے؟ خدا دل کو دیکھتا ہے کہ دل ٹھیک ہے۔ جب آپ کا دل ٹھیک ہوگا تو آپ کے باڈی کے اعضاء ایٹومیٹکلی ٹھیک ہوں گے۔ کیوں یسوع نے کہا کہ بھائی جو باہر سے چیز آتی ہے وہ اسے ناپاک نہیں کرتی، مگر جو اندر سے نکلتی ہے وہ اسے ناپاک کرتی ہے۔ تو اندر سے نکلتا کیا ہے؟ خون ریزیاں، زناکاریاں، بدکاریاں اور بری باتیں۔ تو جب آپ کے اندر ہی اچھی چیز بسی ہوگی تو کیا وہ نکلے گی خواہش؟ کبھی بھی نہیں۔ کہتا ہے برے خزانے سے بری باتیں، خزانے سے اچھی باتیں۔ تو خدا ہمارے دل میں رہنا چاہتا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں دل میں اور بھی بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اگر ہم مکاشفہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو خدا کا ایک تخت ہے۔ کیا ہے؟ ایک تخت، اور اس کے تخت کے گردا گرد کتنے جاندار ہیں؟ کتنے؟ تو آپ غور کریں دل کے وال کتنے ہیں؟ کتنے؟ اور دل میں جاتا کیا ہے؟ کیا؟ آمین۔ تو یسوع آسمان پر لے کر کیا گیا تھا؟ کیا لے کر گیا تھا؟ اپنا خون۔ کون سا خون؟ اور وہ خون اب ہمارے اندر ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ آمین۔ کس طرح سے؟ یسوع نے کہا کہ میرا بدن فی الحقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے۔ جو میرے بدن کو کھاتا نہیں، میرے خون کو پیتا نہیں، اس میں ہمیشہ کی۔ آمین۔ ایسی باتیں ہیں نا؟ آمین۔ تو در حقیقت ہمارے دل میں خون جاتا ہے اور خون کوئی ناپاک نہیں جاتا۔ ریسرچ کر لیں ڈاکٹروں سے، میں جسمانی خون کی بات کر رہا ہوں، یسوع کی بات نہیں کر رہا۔ اگر خون میں آپ کی خرابی ہوگی تو کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ بھائی آپ کو خراب کرے گا، آپ کو مرض لگائے گا۔ تو جب آپ کا خون ٹھیک ہوگا تو آپ ٹھیک رہیں گے۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو یسوع بھی چاہتا ہے کہ آپ کے اندر صحیح اور ٹھیک خون ہو۔ آمین۔ کوئی غلط نہ ہو۔ ایسا ہی ہے۔ تو یسوع نے اس لیے اپنا لہو ہمیں دے کر ہمیں چھڑایا، ہمیں بچایا، تاکہ ہم اس کے مطابق اس کے مانند بن جائیں۔ آمین۔ کیونکہ یسوع ہی سب کچھ ہے۔ آمین۔ یسوع چاہتا ہے کہ وہ جو مجھے مانتے ہیں، جو میری پیروی کرتے ہیں، جو میرے پیچھے چلتے ہیں، وہ میرے جیسے ہوں۔ آمین۔ آپ غور کریں، کوئی بھی باپ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ کسی اور کی مانند بنے؟ وہ چاہتا ہے وہ میری مانند ہو۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو کیا باپ ہمارا نہیں چاہتا؟ جو آسمانی باپ ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ میرے بچے میری مانند ہوں۔ آمین۔ کیونکہ خدا بہترین ہے، خدا بہترین سے بھی بہترین ہے۔ آمین۔ خدا ہم سب سے آگے ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ اچھا ہو اور بہترین ہو۔ تو غور طلب باتیں ہیں، ہمیں کس طرح سے وہ سکھا کر، سمجھا کر، بتا کر آگے لے کر جانا چاہتا ہے۔ یہاں بہت ساری باتیں ہیں، میں آپ کو تھوڑی سی مختصر سی باتیں، میں رات ان باتوں پر سوچ رہا تھا
قاضی صاحب نے مجھے فون کیا تو فون کر کے کہا کہ صبح اپنے پیغام دیں۔ میں سوچنا شروع کر دیا، میں نے ہاں تو کر دی، تو پھر ہاں کر کے میں نے سوچنا شروع کیا اور میں نے دعا کر رہا تھا۔ دعا کرتے کرتے اور بیڈ پر میں لیٹا اور نیند آ گئی مجھے۔ میں مانگ رہا تھا خدا سے، میں تو کچھ اور بتانا چاہ رہا تھا، کچھ اور آپ کو سکھانا چاہ رہا تھا کہ ہم نے سیکھا ہے ٹری کے بارے میں، سانتا کلوز کے بارے میں۔ بھائی صاحب نے آپ کو بڑی تفصیل سے یہاں بتایا کہ ہم نے ان چیزوں کو نہیں ماننا۔ تو میں ٹری کے بارے میں اسٹڈی کر رہا تھا۔ در حقیقت وہ جو ٹری ہے نا وہ غلط ہے، اصل ٹری ہمیں آمین ہمیں سجنا چاہیے، اس کو نہیں، ہمیں سنوارنا چاہیے۔ تو میں اس پر اسٹڈی کر رہا تھا، تو پھر اچانک میرے دل میں یہ بات آئی، تو میں نے کہا کیوں نہ ان باتوں پر آپ کو تھوڑا سا سمجھایا جائے۔ تو میں ان باتوں پر غور کر رہا تھا اور ایسی باتیں کھلی، پھر مجھے تمام باتیں برادر کی یاد آنا شروع ہو گئی۔ برادر نے بہت ساری باتیں وہاں کھولی تھی اس کے بارے میں، بہت ساری باتیں۔ تو میں کچھ باتیں جو میرے دل میں میرے سمجھ میں آئی تو میں نے آپ کو اب بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں اس وقت موجودہ زمانے میں جس میں ہم رہ رہے ہیں، جس طرح ہیکل میں 3 آتے تھے نا، ایسا ہی ہے نا۔ خدا نے حکم دیا اپنا پہلا، اور پہلے حکم میں اس نے کتنے مقام بتائے؟ کتنے مقام؟ 3۔ کہتا ہے میرے حضور کسی غیر معبود کو نہیں ماننا، اوپر آسمان میں اور نیچے زمین میں اور زمین کے نیچے پانیوں میں کسی تصویر اور کسی بت کے آگے سجدہ، کیونکہ میں تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں میں ان کی 3 اور 4 پشت تک ان کے باپ دادا کی بدکاری کی۔ اب میں 4 اور 3 کے بارے میں بتاؤں گا۔ 4 کا جو عدد ہے اس کے اندر لازر آتا ہے۔ کون آتا ہے؟ خدا نے لازر کو ہی کیوں 4تھے دن زندہ کیا؟ سوچنے والی بات ہے، خدا نے لازر کو 4تھے دن زندہ کیوں کیا؟ خدا قدرت والا ہے، آمین۔ وہ اپنی عظمت دکھانا چاہتا تھا کہ میں ہی ہوں جو تمہیں زندہ کر سکتا ہوں۔ تم خاک میں مل جاؤ گے نا، مٹی ہو جاؤ گے، تو میں آواز دوں گا اور تمہیں باہر، یسوع نے آواز دی، اس کو باہر نکال دیا، آمین۔ اور اب غور کریں، یسوع کو گئے ہوئے کتنے دن ہوئے؟ کتنے دن؟ بھائی 2 دن ہوئے۔ کتنے دن؟ برادر نے اس پر کھولا ہے، کتنے دن؟ 2 دن۔ ہم 3رے دن میں داخل ہو چکے ہیں۔ یسوع مسیح اٹھا کون سے دن میں؟ کسرے؟ تو شریعت میں پیچھے لکھا ہوا ہے، کہتا ہے وہ 2 دن ہمیں مارے گا اور 3رے روز ہمیں اٹھا کھڑا کرے گا۔ کتنے روز؟ 2 دن میں مارے گا اور 3رے روز ہمیں اٹھا کھڑا کرے گا۔ اب ہم کو اس دنیا میں رکھتا ہے، ہمیں کیا دیتا ہے؟ ہم اس کے مقدس ہیں۔ کیا ہے؟ مقدس۔ وہ کیا کرتا ہے؟ ہمیں ڈانٹتا ہے۔ ڈانٹتا ہے یا نہیں؟ وہ ہمیں مارتا ہے، آتا ہے یا نہیں؟ کیا بچہ غلطی کرے تو اسے مارا نہیں جاتا؟ جاتا ہے۔ تو جب ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں تو کیا خدا ڈانٹتا نہیں؟ ڈانٹتا ہے بھائی۔ کلام کہتا ہے وہ کون سا ایسا باپ ہے جس کو اپنے بیٹے کو نصیحت نہیں کرتا؟ تو کہتا ہے میں اگر کرتا ہوں تو میں تمہاری بھلائی کے لیے کرتا ہوں۔ تو لوگوں کو غصہ آتا ہے، بہنوں بھائیوں کو غصہ آتا ہے، بہنوں کہہ دو ایسا کریا کرو، ایہو جے کپڑے نہ پایا کرو، بھائیوں کو بولتے ہیں بھائی نشہ نہ کیا کرو، لمبے بال نہ رکھا کرو، یہ کچھ نہ کیا کرو، تو لوگوں کو غصہ آتا ہے۔ تو یہ غصہ بھائی ہم پر کیوں اتارتے ہیں؟ بھائی ہم تو صرف نوکر ہیں۔ کیا ہے؟ نوکر۔ ہمارا تو مالک آقا خدا یسوع ہے،
ہم تو اس کی پیروی کرتے ہیں جو وقت ہمیں کہتا ہے ہمیں آپ کو سکھانا. ہمیں اگر ہم نہیں سکھاتے تو پھر ہم جرمدار ہیں. خدا تمہیں نہیں ہمیں پکڑے گا. ہمیں اس لیے ہم بتاتے ہیں, ہم آپ کو آشنا کرتے ہیں تمام باتوں سے. تو غور طلب باتیں ہیں. لازر کو کہ مرے 4 دن تھے, تو غور طلب بات ہے, ذرا غور کریں, انسان کو مرے ہوئے بھی 4 ہی دن ہو چکے تھے. کتنے دن بنا انسان کتنے میں تھا؟ کتنے؟ 6 دن. 6 دن میں سے نکل کر ہم 7ویں دن میں داخل ہو جائیں گے. آمین. کہاں چلے جائیں گے؟ آسمان پر. کہاں پر؟ تو غور کرنے والی باتیں ہیں, ہم نے کبھی غور نہیں کیا. تو جیسے آسمان اور زمین کے نیچے پانی, آسمان میں بہت سارے فرشتے ہیں, چاند سورج ستارے اور پرندے ہیں. ہم جب غور کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی عبادت اور ان کی پرستش نہیں کرنی. ٹھیک ہے, زمین پر انسان, جانور, حیوان اور درخت اور بہت ساری چیزیں ہیں. ہم نے ان کی پرستش نہیں کرنی, ہم نے ان کی عبادت نہیں کرنی. پانی میں, زمین کے نیچے چلے جائیں, پانی ہے, بہت سارے آبی جانور ہیں, ہم ان کی پرستش نہیں کرنی. ان کو بنا کر لوگ کر رہے ہیں. اب جانتے ہیں بہت سارے مذاہب ہیں جو مچھلیوں کو مانتے ہیں, ان کی پوجا کرتے ہیں, اپنے گھروں کے باہر بناتے ہیں, ان کو دیواروں پر نقش کرتے ہیں. تو ہم نے نہیں کرنی. تو آج ہم نے غور کرنا ہے تھوڑی سی بات. اوپر آسمان اور نیچے زمین اور زمین کے نیچے پانی. ہم رہ کہاں رہے ہیں؟ کہاں رہ رہے ہیں؟ کہاں پر؟ درمیان. ایسا ہی ہے نا. تو ہم ہیں کہاں؟ بھائی بھی پیٹ میں. کہاں پر ہے؟ پیٹ میں. غور کرنے والی بات ہے. ماں اور بیٹے کی کشمکش ہوتی ہے جب تک اولاد پیدا نہ ہو جائے. ہم دنیا میں ہیں, ہم پاکیزگی میں زندگی بسر کر رہے ہیں. بہت ساری چیزوں کا ہمارے کو سامنا ہے, اور جب سامنا ہے تو پھر غور طلب باتیں ہیں. اب ہم جانے والے ہیں, یعنی کہ پیدا ہونے والے ہیں, ہم اس دنیا سے نکلنے والے ہیں. اور جب نکلیں گے اور جب اس مقام پر پہنچیں گے پھر ہم ٹھیک ہوں گے. یہاں ہم ٹھیک بن رہے ہیں. کیا ہو رہے ہیں؟ ٹھیک ہمیں بنایا جا رہا ہے, ہمیں سکھایا جا رہا ہے, ہمیں سمجھایا جا رہا ہے. اور بچے کو چاہیے کیا؟ بتائیں بھائی, کیا چاہیے جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے؟ پانی اور خون. تو یسوع دے کیا رہا ہے؟ کیا دے رہا ہے؟ یہی کچھ تو دے رہا ہے. جب ہم میں قوت آ جائے گی, ہم بڑے ہو جائیں گے, اور پھر جب وہ آئے گا دن جس میں ہم پیدا ہو جائیں گے اور نکل جائیں گے. کہاں پر؟ آسمان پر. ہاللویا. خدا چاہتا ہے کہ آپ نکل کر آسمان پر جائیں اس دنیا سے, کیونکہ دنیا میں کیا ہے؟ موت. کیا ہے؟ موت. مگر ہم موت کے نہیں ہیں, ہم زندگی کے ہیں. آمین. کیونکہ ہمارا یسوع ہمارے لیے ہماری زندگی ہے. وہ اس لیے لہو دیتا ہے, وہ اس لیے اپنا بدن دیتا ہے تاکہ ہم بڑے ہو جائیں, ہم نکل جائیں. کیونکہ بچے کو خوراک چاہیے. آمین. یہاں میں خوراک مل رہی ہے. ایسا ہی ہے, جب بچہ خوراک کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے نا تو پھر بڑا ہوتا ہے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. اور خدا ہمیں بڑا کرنا چاہتا ہے. کس طرح سے؟ بھائی کلام کہتا ہے نا, کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا؟ کس طرح سے؟ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے
قد کے مطابق بن جائیں. قد کتنا بھائی؟ شوہر اور بیوی کا قد ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ ہے بھائی، غور کر لیں. ہے بھائی. بیوی ہے کیا؟ سر سے نیچے ہے، ایسا ہی ہے. بدن ہے. کیا ہے؟ بدن. اور سر کیا ہے؟ شوہر. تو کبھی بھی غور کر لیں، جب کسی میاں اور بیوی کی شادی کی جاتی ہے، ایک لڑکی اور ایک لڑکے کی، تو یہ کیا کی جاتا ہے؟ انہیں کیا جاتا ہے؟ کدی بیوی کا قد اونچا دیکھا دیکھا ہے؟ اور ہمیشہ غور کرنے والی بات ہے، زیادہ تر چھوٹی ہے، اپنے شوہر سے چھوٹی ہے. اس لیے کیونکہ خدا ہمیں بہت ساری باتوں سے آشنا کر کے دنیا کی تمام چیزیں جو دنیا میں ہیں، یہ تمام چیزیں کھینچ کر ہمیں شریعت میں لاتی ہیں، اور شریعت ہمیں کھینچ کر فضل میں لے کر جاتا ہے، کیونکہ وہ ہمیں استاد کے پاس لے کر جاتا ہے. کس کے پاس؟ استاد کے پاس. تو ہمیں غور سے اور ترتیب سے ان باتوں کو سیکھنا ہے جو خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے. بہت ساری اور باتیں ہیں، وقت کم ہے، اور باتیں ہیں اتنی ڈیپلی اور اتنی اور گہری ہیں کہ ان کو بیان کرنے کے لیے بہت سارا وقت چاہیے. شریعت میں اگر ہیکل میں بہت ساری کام ہوتے تھے، بہت ساری قربانیاں ہوتی تھیں، اور بہت ساری چیزیں ہیکل میں لگائی گئی تھی ان کے بارے میں، تو ہر چیز ایک ترتیب دے کر ہمیں سکھاتی ہے خدا کی تمام باتوں سے، اس کے حکموں پر. تو خدا چاہتا ہے کہ ہم جو اس کا مقدس ہیں، اس کی ہیکل ہیں، اس کا مقام ہے، تو ہم مقام کو جانیں. خدا رہنا کا چاہتا ہے ہمارے اندر، اور ہمارے اندر رہنا چاہتا ہے تو پھر ہمیں بنانا کیسا چاہتا ہے؟ اپنی مانند. اور جب وہ اپنی مانند بنائے گا پھر وہ ہمارے اندر سکونت کرے گا. خدا کیا ہے؟ کلام میں لکھا ہے، جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے تم بھی پاک بنو. کیا لکھا ہے؟ میں دنیا کا نور ہوں، تم بھی دنیا کا نور ہو. ایسے ہے، جس طرح میں نے تم سے محبت رکھی ویسے تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو. ایسی باتیں ہیں نا، جس طرح میں نے تمہارے لیے جان دی تم بھی ایک دوسرے کے لیے جان دو. کیا خدا کوئی فرق رکھتا ہے کسی بات میں؟ ہر بات میں وہ کہتا ہے میری مانند بنو. یسوع نے کر کے دکھایا، اور جب کر کے دکھایا تو ہمیں بھی غور کرنے والی بات ہے. اگر ہم اس کی باتوں کو سنتے ہیں، اس کی باتوں کو مانتے ہیں تو ہم عمل کریں. آمین. ہم عمل والے ہیں، ہم سننے والے نہیں ہیں، ہم بولنے والے نہیں ہیں، ہم در حقیقت عمل والے ہیں. کیوں؟ کیونکہ خدا ہمارا عمل والا ہے. ہاللیلویا. کیا خدا نے کر کے نہیں دکھایا؟ کر کے دکھایا. تو ہم کون سے عمل کے کلام میں ہیں؟ تیسرے عمل کے کلام میں ہیں، جس میں یسوع آیا اور اس نے سب کچھ کر کے ہمیں دکھا دیا اور کہا میری مانند بنو. آمین. تو ہم نے مسیح یسوع کی مانند بننا ہے. در حقیقت مسیح یسوع چٹان ہے. جب یہاں کرنتھیوں کی خطی کو پڑھتے ہیں نا تو اوپر تفصیل سے لکھا ہوا ہے، جو نیو رکھی گئی ہے نا وہ نیو کون سی ہے؟ مسیح یسوع. اور مسیح یسوع کے اوپر کون ہے بھائی؟ اور اس کے اوپر اور کون ہے؟ کوئی اور اس کے اوپر اور کون ہے؟ کوئی اور لکھا ہوا ہے، کہتا ہے میں نے تمام بیماروں کی طرح نیو رکھی. جو اچھا بیمار ہوتا ہے، اچھا مستری ہوتا ہے، میں نے اس طرح سے ایک نیو رکھی ہے اور اس پر دوسرا عمارت اٹھاتا ہے. ہم عمارت خدا کی بننا چاہتے ہیں. آمین. جس طرح پالوس کہتا ہے ہمیں یہاں تو
یہ گھر ملا ہے بدن، مگر ہمیں ایک اور گھر کی ضرورت ہے اور وہ ہمیں ملنے والا ہے، اور جہاں ہم جائیں گے پھر وہ جگہ کون سی ہوگی؟ کامل۔ مگر ہم نے اس کی بھی حفاظت کرنی ہے، اس کو بھی خراب نہیں کرنا، اور اس کے اندر ہم نے خدا کو بسانا ہے، شیطان کو نہیں۔ آمین۔ کیونکہ یہ جو جگہ جہاں ہم رہ رہے ہیں، دنیا، یہ در حقیقت خدا کا جلال ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ آمین۔ کلام کیا کہتا ہے؟ بس اپنے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ ہم نے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرنا ہے، شیطان کا نہیں۔ یہ بدن جلال ظاہر خدا کا کرے، شیطان کا نہیں۔ جے گٹکا کھاؤ گے تو کدا جلال، جے شراب پیو گے تو کدا جلال، جے پہنا کرن سارا کچھ ہو کام جڑا سی دادیاں پھرنے تو کدا جلال؟ بھائی شیطان کا جلال ظاہر ہو رہا نا، تو ہم نے کس کا ظاہر کرنا ہے؟ خدا۔ آمین۔ کیونکہ یہ عمارت یہ جو گھر ہمیں ملا ہے، یہ خداوند کی طرف سے ملا ہے۔ آمین۔ ہم نے اس پر فخر نہیں کرنا۔ کلام کیا کہتا ہے؟ تم فردن فردن اعضاء ہو اور سب مل کر ایک بدن بنتے ہو۔ ایسا ہی ہے؟ کلام کہتا ہے کیا میں مسیح کے اعضاء قصبی کے اعضاء بنا دوں؟ کہتا ہے نہیں، در حقیقت یہ بدن جو ہے نا، جو ہمیں دیا گیا ہے، یہ خدا کا جلال ظاہر ہونے کے لیے ہے۔ اس لیے ہیکل میں کیا ظاہر ہوتا تھا؟ خدا کا جلال ظاہر ہوتا تھا، تو اس ہیکل میں بھی خدا کا جلال ہی ظاہر ہو۔ آمین۔ تو کیا چاہتے ہیں آپ جلال ظاہر کرنے؟ آمین۔ تو کیا چاہتے ہیں آپ خدا کو خوش کریں؟ کس طرح سے؟ آمین۔ یہ بھی اچھی بات ہے کہ آپ خدا کو اچھا کہہ رہے ہیں۔ اور بھی بات ہے کہ بھائی توبہ کر کے، کیا کر کے؟ کیا خوش نہیں ہوگا خدا؟ آمین۔ ہیکل بنانے سے خوش ہوتا ہے۔ آمین۔ اگر زمین پر ایک شخص توبہ کر لے تو کیا خدا خوشی نہیں کرتا؟ آمین۔ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کیسے؟ آسمان پر کس طرح سے خوشی ہوتی ہے؟ جشن ہوتا ہے بھائی بہت بڑا، فرشتے اور خدا مل کر کیا کرتے ہیں؟ خوشی کرتے ہیں۔ تو جو شخص توبہ کرتا ہے وہ خدا کو خوش کرتا ہے، اور جو خدا کی ہیکل بناتا ہے وہ خدا کو خوش کرتا ہے۔ تو خوشی خدا آپ میں تلاش کرنا چاہتا ہے۔ کیا دیں گے آپ خوشی؟ خدا کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں؟ آمین۔ تو پھر توبہ کرتے ہیں۔ آمین۔ سوائے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔